ابھی ہم پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. یہ ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جی قرآن سے. لیکن قرآن سے پیدا کیسے ہوگا؟ یہ میرے آگے رکھا ہوا ہے، یہ ہو جائے گا؟ اسے میں روز پڑھ لیا کروں، ہو جائے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ دعا یاد کریں، وہ جو اختتام پہ آتی ہے، وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. امام بنائیں، نور بنائیں، ہدایت بنائیں. ہر وقت یہ آپ کے سامنے رہے، بایمانہ سامنے رہے کہ آپ اسے فالو کر رہے ہوں، آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوں. اور ویسے یہ کتابی صورت میں بعد میں دستیاب ہوا ہے. یہ جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ جو سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اسے کوئی چھالوں پہ بھی محفوظ کرتے تھے، پتوں پہ بھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ایک بندے کا اپنا قرآن تو وہی ہوتا تھا جو اسے یاد ہوتا تھا. کیا خیال ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، یہ بھی ہم نے اس کو اور ہی معنی دے دی کہ قل هو اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص، یہ ثلث قرآن ہے، جو 3 دفعہ پڑھ لو قرآن کے برابر ہے. یعنی کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر لینا. یہ ویسے ہی بات ہے، بلغوا انی ولو آیاتن، میری جانب سے پہنچاؤ، چلو ایک آیت تو پہنچاؤ. تو اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو اتنا تو کرو کہ اللہ نے آپ کے لیے سہولت دی ہے. اگر کسی کو پڑھنا نہیں ہے تو وہ اس نے نہیں پڑھا، بوڑھا ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتا، تو سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے. وظیفہ اس کا بناؤ. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیے ہیں، جو یاد کر سکتے ہیں، اور یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں، جب آدمی چاہے یاد کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اصل میں تو قرآن مجید آپ پہ اترتا وہی ہے جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. اثر چھوڑتا ہے جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بھی، لیکن جو آپ کے اندر میں وہ تبدیلی لے کے آتا ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے یاد کیا ہوتا ہے. اسے یاد کریں، پھر دیکھیں ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا، پھر دیکھیں نا اس کی برکات جو ہے نا ظاہر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اور یاد کر کے چھوڑ نہ دیں. پھر یہ کہ اس کے لیے اچھا یہ بھی روایتی سی بات ہو گئی ہے کہ جناب آپ سوئیں گے تو صبح سحری کے وقت اٹھیں گے تو پھر تہجد پڑھیں گے. بھئی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے، کسی بھی پیر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، گویا آپ نے ساری رات عبادت کی ہے. لیکن روح کے ساتھ پڑھیں. ان 6 رکعتوں، اس 12 رکعتوں کے مقابلے میں جس میں آپ نے گنتی پوری کی ہے، آپ 2 ہی پڑھیں. جو آپ کو سہولت ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن پڑھیں دل لگا کے. اور نفل تو پڑھیں ہی تب جب آپ کا دل لگے. یہ تو فرض ہے نا جو آپ نے ہر حال میں پڑھنے ہیں. تو نفلوں کے لیے تو اب کوئی ہر حالت کی پابندی نہیں ہے. ابھی نیند آ رہی ہے عشاء کے بس ہو جائیں، جب آنکھ رات کو کھلے تو اٹھ کے کر لیں. تو اس اعتبار سے ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تو اس کو سامنے رکھیں. تو قرآن مجید جو منبع ایمان ہے، یہ ایمان کی بڑھوتری کا جو ذریعہ ہے، اس سے استفادے کا یہ طریقہ ہوگا. اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو سورہ واقعہ میں آئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ جو پاک ہوں. اس کے یہ معنی بھی کیے گئے کہ وضو کیے بغیر نہ ہاتھ لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے.
لیکن اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ نیت صاف نہ ہو تو یہ اپنے مضامین نہیں کھولتا. اور نیت، سب سے بڑی نیت کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ میں نے پہلے سے ایک مضمون سوچا ہوا ہے، اس کے لیے میں قرآن مجید سے جو ہے وہ مطلب کی آیتیں ڈھونڈوں گا، موضوعی مطالعہ. تو یہ نیت کی خرابی ہے. یہ قرآن سے میں ہدایت لینے نہیں گیا ہوں، جو میں نے طے کیا ہوا ہے اس کے لیے میں دلائل اکٹھے کرنے گیا. امام بنانے نہیں گیا ہوں، اس کو اپنے پیچھے لگانے گیا ہوں. تو یہ قرآن کے پاس جائیں، یہ سب سے بڑے حکیم کے پاس جا رہے ہیں نا، الحکیم کا کلام ہے، تو اس کے آداب ملحوظ رہنے چاہیے. یہ گستاخی تو وہاں پہ برداشت نہیں ہوگی کہ آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو بالکل جھک کے، عاجز ہو کے اور خشیت کے ساتھ زانو تلمذ اس کے سامنے طے کریں. قرآن مجید مضامین کھولتے ہیں. آپ کو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑا گستاخانہ کلمہ کوئی نہیں ہو سکتا. گمراہ وہ ہوگا، خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. جن میں یہ خرابیاں ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. وہ میں نے پہلے کہا تھا جن کی نیت خراب ہوگی تو وہ ٹویسٹ کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا نا. تو اس نیت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے امام مان کر اس کے پاس جایا جائے.